حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی، میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا موبا بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر لو، میں ہر شے سہ لیتا، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، یہ اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا، کچھ نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت امام پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونے قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی، اس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی، مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھے نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، باپ کو مارا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر، بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا، اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی، تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے، حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے، حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ
میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ، نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی۔ سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا۔ حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں۔ فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی، جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری۔ حضور نے کہا تھا کہ پی جاؤ نا۔ بھائی یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا حکم نہیں دیا نبی پاک، لیکن وہ جانتے جب تعظیم کی باری آئے تو جو بھی کام تعظیم کا ہوگا، جو کام بھی عزت کا ہوگا وہ عزت دی جائے گی۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑے کو کجاوا بالا کرتے تھے، کاٹھی ڈالتے تھے۔ حضور نے کہیں نہیں کہا کہ وضو کر کے ڈالنا، غسل کر کے ڈالنا، کہیں نہیں کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہہ دیتے کہ صبح جانا ہے تو گھوڑا تیار کر دینا، اونٹ تیار کر دینا۔ ایک دن اللہ کے محبوب سویرے اٹھے، گھوڑا تیار تھا، حضور بیٹھے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور واپس آئے تو بلایا، ان سے ابھی کا نام تھا حضرت اسلح بن شریک، ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یار آج کجاوا تو نے نہیں باندھا۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے میرا باندھنا آپ کو پسند آتا ہے، اس کا مطلب ہے میری خدمت قبول ہے۔ فرمایا تو نے نہیں باندھا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبح اٹھا تو میرے اوپر غسل فرض تھا، اگر میں بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا حضور کو نہیں نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو، کہا حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی، اور اگر غسل کرتا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، یہ بھی بے ادبی تھی، لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی۔ صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا عمر کہو۔ امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں۔ کہیے۔ کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہوئی تو ضرور دے دوں گا، تو میرا بھائی ہے بات تو کر۔ تو حضرت عمر نے پتا کیا مانگا، کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا، میں 3 راتیں نہیں مانگتا، ان میں سے مجھے 1 رات دے دو۔ اور کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو، 1 رات مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے، یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا، ابو بکر سن رہے تھے، انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، بعد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں، اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف۔ حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوئی؟ تو حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے، اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کریں۔ اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے، نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت فاقہ دے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ ابو صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے، گھر والوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ وہ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو 1 کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، 1 ڈول پانی کا نکالتا، 1 کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میری تھکے تھکے وجود کو دیکھا، تو کریم نے 1 کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں 2 آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا۔ حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ یہ غریب آدمی، سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا محبت نے مجبور کیا، وہاں انعام نہیں ملا، ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے
تو فقر و فاقے کی تیاری کر، مصیبت کے لیے تیاری کر۔ اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، پھر تو تیاری رکھ، پھر تو سہنا سیکھ، پھر دل بڑا کر، کشادہ کا، پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر اب لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا، جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی، اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا، حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں، اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کرے جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھی، بیڑیاں تھا، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا، ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے شوق کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا، فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی، حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا، ایک کو مارا،
دوسرا بھاگ گیا. فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا, جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی, وہاں ڈیرا لگا لیا, دریا کے کنارے پانی پی لیتا, پتے کھا لیتا, تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلے تھلایا, تن دی آنڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے, اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے ہیں, تانے دینے والے آگے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, رکھے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے اللہ اکبر. ایمان دیکھو, قوت دیکھو, جڑیاں خصماں دی وچ رضا بسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے, تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے, 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا, تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو, تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے, بلاوا آئے گا, مجھے بلاوا, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ کٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے, کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے, ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دے اور آپ ان کو بلا لے, بلا لے. حضرت ابو بصیر فرماتے میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا, اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے, تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا, تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ, سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے, اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا. حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے, یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا. راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے, گھوڑا تو مہنگا ہے, قیمت زیادہ لگا دی. یہ مکر گیا,
محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، اپنا حق چھوڑ دینا، یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے، جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے، تو پیسے لے اور گھوڑا دے۔ اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ۔ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں، فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی۔ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا۔ اس کی شرط پوری ہو گئی، حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی، حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا، اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں، وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی، کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے، کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا، چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا اندیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، کداہٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ اے شہنشاہ مدینہ سلام و سلام، میں شہنشاہ مدینہ سلام و سلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، بت شکنی آیا کہہ کر سر کے بت گر پڑے، بت شکنی آیا کہہ کر سر کے بت گر پڑے، جو مگر کرتا کعبہ
کہتا کعبہ صلوات و سلام میں شہنشاہ مدینہ صلوات و سلام مومنوں پڑھتے ہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے کب میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے کب میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو بابا پیارے آقا ہو بابا پیارے آقا صلوات و سلام شہنشاہ مدینہ صلوات و سلام میں موسومی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں موسومی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی گیا میرا لاشا بھی گیا صلوات و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلوات و سلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا صلوات و سلام مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی. انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا. اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے. اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آگ. شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو. آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا, ڈھیروں لوگوں, اور بالکل ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے. ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری. ہمیں پہلے غور کا اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے, اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلان دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے, اہل خانہ کو, گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے, کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے, بیٹھے بیٹھے, اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں. اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو, تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے, لیکن آپ کو کس سے محبت ہے, آپ کس سے پیار کرتے ہیں, یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے. میں کس سے محبت کرتا ہوں, میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے, یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا, یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں, کیونکہ دل جو میرا ہے. یہ باطنی کیفیات میری ہے. ہم روز نعرے لگائیں, روز زور شور سے نعرے لگائیں, لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے, لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے, ہمیں خبر ہے. دیکھیں نا, صحابہ سچے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں, لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولنا ہے نا, میرا دعویٰ نہیں کرنا, بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا.
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. اپنے آپ سے بات کرے، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دے، دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا. اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں. ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں. حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے. میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی. وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے. لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں. اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے. اب اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں. کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے. وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی. عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں. جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے. یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے. تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے. سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں. کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں. کیسر و کسرا کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے. معاذ اللہ. کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ. یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے. حضور زمین پر تشریف فرما ہیں، وہیں وضو کرتے، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی. لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں. بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مال لیتے ہیں یار. اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں. اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں.
وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے۔ وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں، وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے، اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، اور امت سوال جواب کر رہی ہے۔ امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ یمامہ قبیلے کے ایک سردار تھے، سمامہ بن اسال نام تھا، بڑے سخت دشمن تھے معاذ اللہ مسلمانوں کے۔ کچھ لوگ بڑا سخت بیر بھی پال لیتے دل میں، نام بھی معاذ اللہ سننا پسند نہیں کرتے۔ مسلمان اگر کبھی اس رستے سے گزرتے تو یہ تنگ کرتے مسلمانوں کو، غلہ زیادہ یہی برآمد کرتے تھے، لوگوں کے ہاں غلہ زیادہ لین دین انہی کا تھا۔ سردار آدمی تھے۔ ایک دن گزر رہے تھے مدینے کے پاس سے، عمرے کی غرض سے جا رہے تھے تو صحابہ نے گرفتار کر لیا، اسلام کے بڑے دشمن، لا کے مسجد نبوی کے ساتھ باندھا، ستون کے ساتھ۔ حضور گزرے، کوئی بات نہیں کی حضور۔ ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے، یہ جوان بالخصوص میری بات پہ توجہ کرے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے بندہ کئی دفعہ ناکام ہو جاتا ہے، چپ کر جانے سے کئی دفعہ فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ایک بندہ آپ کے ساتھ بحث کرے، آپ چپ کر دیں، وہ پھر بحث کرے، آپ چپ کر دیں، وہ تیسری سخت بات کرے، آپ چپ کر دیں، وہ پتہ آخر میں کیا کہے گا میں پاگل ہوں، تو جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ آپ جواب دے کے کسی کو پاگل نہیں کر سکتے، چپ رہ کے پاگل کر سکتے ہیں، چپ رہ کے۔ تو وہ آپ سے کہے چپ کیوں ہو، دوسرے کو ہمیں درویش نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، اوے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو چپ کر دے، چپ سے نا سامنے والا کہے گا میں پاگل ہوں۔ آپ کی چپ بہت بڑا طوفان ہے۔ چپ سے لوگ ڈرتے ہیں، باتوں سے کب ڈرتے ہیں، پر ہم چپ کرتے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں تو ٹھہر جا پہلے میری سنو، ذرا چپ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ حضور نہ قریب سے گزرے، بولے نہیں۔ تو یہ سردار آدمی تھے، مالدار تھے، نبی کریم قریب سے گزرے تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 باتیں آنکھ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور سے کہہ رہے، قیدی ہے، مسجد نبی کے ستون سے بندے۔ کہنے لگے اگر تو آپ مجھے پیسے لے کے چھوڑنا چاہیں فدیہ، تو میں غریب آدمی نہیں، اتنے آپ کہیں گے میں دے دوں گا۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو معمولی آدمی قتل نہیں کرے، یہ بات یہاں رکے گی نہیں، میں سردار ہوں، لوگ میرے پیچھے بڑے ہیں۔ اور تیسرا، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے نا تو میں احسان فراموش نہیں۔ ہاں پھر آپ کسی خاندانی آدمی اصلاں نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں پھر دے، پھر آپ کسی خاندانی آدمی پر احسان کریں۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا، بندے رہے۔ دوسرے دن پھر حضور قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قتل کرو گے تو میں کوئی معمولی بندہ نہیں، میرے پیچھے بڑی دنیا ہے، اگر آپ فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیں گے تو میں غریب آدمی نہیں، کتنے آپ کہیں گے میں دوں گا، اور اگر آپ احسان کریں گے تو احسان مند رہوں گا۔ حضور پھر گزر گئے۔ تیسرے دن پھر حضور گزرے تو 3 باتیں پھر انہوں نے کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل تھا ذرا سختی کرے اس پر، اس نے بڑا ستایا ہے، یہ بڑا تنگ کرتے تھے، بڑے مخالف تھے۔ اور حدیث کا آخری جملہ جو ہے اس میں وہ خود بتاتے ہیں کہ میں بڑا مخالف تھا۔
صحابہ کرام علیہم رضوان شارحین نے لکھا ہے کہ ان کا دل تھا کہ ذرا ان پر سختی ہو، لیکن تیسرے دن نہ حضور نے نماز پڑھائی اور وہ نماز پڑھا کے فرمایا کھول دو اسے جانے دو۔ قتل والی بات بھی موجود تھی، فدیے والی بھی موجود تھی، حضور نے کون سی قبول کی؟ احسان کرنے والی۔ اللہ کرے ہم بھی احسان والی بات ہی قبول کیا کریں۔ فرمایا جانے دو، اور یار کبھی تو جانے دو نا، ہر جگہ ہی لڑ پڑنا، ہر جگہ لہدہ سخت کر لینا، کہیں تو جانے دے۔ کہا جانے دو، کھول دی رسیاں۔ اب حضور بیٹھے ہیں مسجد میں، یوں ہے جیسے کسی کا انتظار ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو سمامہ واپس آئے اور داڑھی اور پانی سے بالوں کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آ کے کہنے لگے میں نے کہاں جانا تھا، میں تو غسل کرنے گیا تھا، کنویں سے غسل کر کے پاک ہو کے آیا۔ اور پھر آ کے کہنے لگے محبوب مجھے شہروں میں معاذ اللہ سب سے زیادہ ناپسند مدینہ تھا، لیکن قسم اللہ کی عزت کی اب میرا دل کرتا ہے مدینے سے جاؤں ہی نہ۔ مجھے سب سے زیادہ پسند کے لہجے کو دیکھا، نبی پاک سے گفتگو تو کی نہیں، حضور کا آنا جانا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، غلاموں کے ساتھ وقت گزارنا دیکھا، اور کچھ نہیں دیکھا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور تینوں میں سب سے زیادہ اسلام کو ناپسند کرتا تھا، اب میری جان بھی اسلام پہ قربان ہے۔ اور کہنے لگے محبوبہ آپ کا چہرہ؟ حضور پہلے کوئی خیال اور تھا، لیکن اب تو قربان جاؤں مک چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں مت بریاں۔ حضور اس سے زیادہ شانوں والا چہرہ ہے ہی کوئی نہیں، میرا دل کرتا رخ نور سے میں نظریں ہٹاؤں ہی نہ۔